السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو سناؤں گی ہاتھی والوں کا قصہ جو ہوا تھا بیت اللہ میں، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جہاں دنیا بھر سے مسلمان حج اور عمرے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا ایک دشمن ابرہہ نامی بادشاہ جو مسلمانوں کے بہت خلاف تھا، اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ ایک کلیسا تعمیر کروں اور لوگ خانہ کعبہ کی بجائے کلیسا میں آئیں۔ کلیسا بن گیا تو کچھ بدعوں کی وجہ سے وہاں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے سے سارا کلیسا جل کر خاک ہو گیا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے ٹھان لی کہ اب وہ بیت اللہ کو گرا کر ہی دم لے گا۔ ابرہہ نے ہاتھیوں کی ایک فوج تیار کروائی اور حملے کے لیے نکل پڑا، اور اس کے پاس ہاتھیوں کا ایک سردار جس کا نام محمود تھا وہ تھا، جس کو اس نے خوب سجایا، اور وہاں جاتے ہی اس نے لوٹ مار کی تاکہ لوگوں میں خوف پھیل جائے۔ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے کچھ اونٹ بھی تھے۔ عبد المطلب اس کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ میرے اونٹ واپس دو۔ ابرہہ حیران ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے تو سوچا تھا کہ تم اللہ کے گھر کو بچانے کی بات کرو گے، تم تو اونٹوں کی بات کرتے ہو۔ ابو مطلب کہنے لگے کہ وہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ اس گھر کی حفاظت کرے گا، اونٹ میرے ہیں، لہٰذا تم میرے اونٹ واپس دو۔ عبد المطلب نے اپنے اونٹ لیے اور واپس چل دیے، لیکن دل ہی دل میں بہت پریشان تھے۔ وہ بیت اللہ کے پاس گئے اور دعا کی کہ اللہ، ہم کمزور ہیں، اپنے گھر کی تو خود حفاظت فرما، ہم ہاتھی والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف ابرہہ اپنی فوج لے کر وہاں پہنچا، اور بیت اللہ سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ ایک آدمی، اس نے محمود نامی ہاتھی کے کان میں سرگوشی کی کہ کیا تم جانتے نہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے؟ یہ بات سنتے ہی محمود نامی ہاتھی بیٹھ گیا۔ جب بھی وہ لوگ اس کا رخ واپسی کی طرف موڑتے تو وہ چلنے لگتا، اور جب بیت اللہ کی طرف اس کا منہ کرتے تو وہ بیٹھ جاتا۔ اسی دوران آسمان سے چاروں جانب سے پرندوں کے لشکر آئے، جن کے چونچ میں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ پرندے وہ کنکریاں ان لوگوں پر پھینکنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے کے سارے لوگ مرنے لگے۔ کنکریاں گولیوں کی طرح ان کو لگتیں اور آگ کی طرح ان کو جلا دیتیں، اور اسی طرح پورا کا پورا ابرہہ کا لشکر ختم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اور پھر دنیا بھر سے لوگ اسی طرح حج اور عمرہ کے لیے بیت اللہ آنے لگے، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، کیسا لگا ہاتھی والوں کا قصہ؟